الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہے۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی۔ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض یعنی منہ موڑنا اور بے رغبتی یعنی اس سے محبت نہ کرنا بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جس عقیدے پر، جس فکر پر ابراہیم علیہ السلام تھے، اس فکر سے یا اس عقیدے سے وہ وہی موڑے گا جو عقل کے اعتبار سے بے وقوف ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے اتنا بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ملا، کیسے اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضیلت انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ جب بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، فرما بردار بن جاؤ، تو فوراً کہہ دیتے اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو جب بھی کسی بات کا حکم دیا گیا انہوں نے پورا کیا اور انہوں نے اطاعت کی، اسی وجہ سے یہ مقام اور فضیلت انہیں حاصل ہوئی۔ آج بھی اگر مسلمان اپنا مقام پانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام ضرور عطا کرے گا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اس بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت اپنے اولاد کو بھی کی جو یہودیت کی نہیں اسلام ہی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگی یا وصیت کا موقع آیا تو ان دونوں نے اپنی اولاد کو اسلام اپنانے کی وصیت کی، یہودیت اپنانے کی وصیت نہیں کی۔ وہ یہودیت جو تحریف ہو چکی تھی یہاں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور انہوں نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو یہود کو یہاں بھی ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم، یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی؟ تم وہاں موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ جھوٹ اور بہتان ہوا،
اور اگر کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت کی یا عیسائیت کی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے، یعنی شریعت الگ الگ رہی ہے، احکامات الگ الگ تھے، لیکن اصل دین ان کا کیا تھا؟ اسلام ہی تھا، عقیدہ توحید تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انبیاء کی جماعت اولاد ہے، انبیاء کی جماعت ایک دوسرے کے لیے یہ اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور باپ ایک ہے، یعنی ان کا دین ایک ہی ہے، شریعت الگ الگ ہے، شریعت الگ الگ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ جماعت تھی، یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو انبیاء و صالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح یعنی نیکیاں ہی ہیں، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ اگر کوئی کامیاب اور نجات پانا چاہتا ہے تو اسے ایمان اپنانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح یعنی نیکیاں کرنی ہوگی، یہی واحد ذریعہ ہے۔ پچھلے لوگوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہوگا، ان کو ملے گا، تمہیں وہی ملے گا جو تم کماؤ گے، یعنی تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آخر میں یہود کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اعمال، اخلاق، کردار بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مومن اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔